پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا تنازعہ حل ہو کر نہیں دے رہا ہے. صحافتی تنظیمیں اور اپوزیشن جماعتیں پی ایم ڈی اے کے مجوزہ قانون کی سخت مخالفت کر رہی ہیں. صرف یہی نہیں، خود حکومتی رہنما بھی پی ایم ڈی اے پر تحفظات کا اظہار کرنے لگے ہیں. آج اسی حوالے سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کی ذیلی کمیٹی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اجلاس ہوئے. پہلے بات کرتے ہیں سینیٹر فیصل جاوید کی سربراہی میں ہونے والے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اجلاس کی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری خود اس اجلاس میں شریک ہوئے اور کمیٹی کو بتایا کہ پی ایم ڈی اے پر ابھی تک تجاویز ہیں. اگر تجاویز منظور ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ تبدیل کریں گے. ہمارے آئیڈیاز پر اتفاق نہ ہوا تو اسے کبھی نہیں لائیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اپنا موقف دینے کے بعد اجلاس سے چلے گئے اور اس دوران پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ پی ایم ڈی اے پر صحافتی اداروں اور تنظیموں سمیت اپوزیشن کے بھی تحفظات ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری کا اس طرح اجلاس سے چلے جانا مناسب نہیں ہے. فواد چودھری کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی. گزشتہ 3 سالوں سے میڈیا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حکومتی رویے سے لگ رہا ہے کہ قانون بن چکا ہے لیکن چھپایا جا رہا ہے. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی بولے کہ میڈیا کے ساتھ اس طرح تو مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر گزنجو نے کہا کہ صدر کے خطاب کے دوران پریس گیلری بند کرنا کی شدید مذمت کرتا ہوں. وزیر اطلاعات کی یہ رائے کہ وہ لا علم تھے یہ ٹھیک نہیں ہے. پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے ملک کو آمریت اور فاشزم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. جب صحافی کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیاں ختم ہونی چاہیے تو کیا یہ غلط مطالبہ ہے؟ عالمی اداروں اور ہماری متفقہ رائے ہے کہ اسلام آباد صحافیوں کے لیے خطرناک جگہ ہے. پی ایم ڈی اے اتنا اچھا ہے تو سب لوگ اسے کالا قانون کیوں کہہ رہے ہیں؟ حکومتی نیت صاف ہوتی تو تمام فریقین کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کے علاوہ آج پی ایم ڈی اے کے معاملے پر قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے اطلاعات کا بھی اجلاس ہوا جس میں ملک بھر کے صحافتی تنظیموں اور میڈیا ہاؤسز کے نمائندے شریک ہوئے. کمیٹی کی سربراہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ گزشتہ اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ تجاویز ہیں، مسودہ نہیں ہے، مگر اطلاعات کی کمیٹی کا موقف تھا کہ بحث کے لیے مسودہ اور اسٹیک ہولڈرز کا نقطہ نظر ہونا چاہیے. کیا کوئی مسودہ موجود ہے یا نہیں یہ واضح کریں. اس پر وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون موجود نہیں ہے. ابھی تک فریم ورک تیار کیا گیا ہے. 14 نکاتی فریم ورک میڈیا تنظیموں اور پریس کلب کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا عمل مکمل ہوگا تو قانون کی شکل دی جائے گی. پی ایم ڈی اے کے حوالے سے کوئی آرڈیننس نہیں آ رہا. کمیٹی کی سربراہ مریم اورنگزیب نے سوال اٹھایا کہ کیا دنیا میں ایسی کوئی اتھارٹی ہے جہاں الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا اور فلم سب ایک چھتری کے نیچے ہوں؟ کسی ملک میں ایک کمیشن اور ایک اتھارٹی کے چھتری تلے سب نہیں ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد پرنٹ میڈیا کی ریگولیشن صوبائی معاملہ ہے. کیا پرنٹ میڈیا کی ریگولیشن کے لیے قومی اسمبلی میں ترمیم لائی جائے گی؟ اسمبلی میں ترمیم لانے کا مطلب 18ویں ترمیم میں تبدیلی ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے کہا کہ حکومت اور فواد چودھری کو سنا. حکومت خود کلیئر نہیں ہے. فیک نیوز کا معاملہ ہے تو اس کے لیے پیکا کا قانون موجود ہے. ہم کیسے بحث کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ حکومت کو جب کچھ پتہ ہی نہیں تو کیا بحث کریں؟ اجلاس میں شریک پی بی اے کے نمائندے نے موقف اختیار کیا کہ بڑا مشکل ہے نیت پر شک نہ کرنا. جب وزارت اطلاعات کہے کہ زیادہ چینل ملک کو غیر مستحکم کریں گے، بڑا مشکل ہے نیت پر شک نہ کرنا. جب حکومت کہے کہ پرنٹ میڈیا مر چکا ہے، جب حکومت کہے کہ الیکٹرانک میڈیا 5 سال میں بند ہو جائے گا، ہم اشتہارات سوشل میڈیا کو دیں گے. پی بی اے کے نمائندے نے مزید کہا کہ ثبوت موجود ہیں کہ کہا گیا جو بل کو تسلیم نہیں کرتا اس کے اشتہارات بند کریں. پیمرا اور پیکا کے اندر کیا تجاویز دینی ہے یہ بتانے کے لیے تیار ہیں. پی بی اے کے نمائندے نے کہا کہ 4000 شکایات میں نے پیکا میں دی مگر ان میں سے صرف گنی چنی شکایات کا نوٹس ہوا. غداری اور توہین مذہب کے بے بنیاد الزامات کو نظر انداز کر دیا گیا. ریگولیٹری باڈیز کو ایک چھتری میں لانے کے بجائے موجودہ قوانین میں بہتری لائی جائے. ذیلی کمیٹی نے 21 ستمبر تک تمام اسٹیک ہولڈر سے تجاویز مانگی ہے اور ساتھ ہی وزارت اطلاعات سے 1 ہفتے میں فیک نیوز کی قانونی تعریف بھی طلب کی ہے. اجلاس میں شریک سی پی این ای، پی بی اے اور ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کے نمائندوں نے سوال کیا کہ کیا حکومت کے خلاف بات کرنا فیک نیوز ہے؟ ہمیں فیک نیوز کی تعریف بتائی جائے. اس پر سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سے مزید بات کر لیتے ہیں. مصطفیٰ کھوکر صاحب، آپ کی جو کمیٹی ہے اس میں آج پھر سماعت ہوئی. قائمہ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں فیصل جاوید خان صاحب وہ کل ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا تھا اگر ہماری کمیٹی کے سوالوں کے جواب نہیں دیے، مطمئن نہیں کیا تو پھر نہیں یہ پاس ہوگا پی ایم ڈی اے. آج وزیر اطلاعات بھی آئے تھے آپ کی کمیٹی کے سامنے. کچھ اطمینان ہوا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں ہوا؟ دیکھیے، اطمینان تو ہمیں قطع نہیں ہوا. اور صرف وہاں پر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم لوگ موجود نہیں تھے. میڈیا کی تمام جو تنظیمیں تھیں وہ بھی موجود تھیں اور فواد چودھری صاحب وہاں پر ضرور آئے اور انہوں نے 10-15 منٹ اپنا خطاب کیا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے. کسی اور کی بات انہوں نے سنی نہیں. لیکن ان کا جو بنیادی آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ ابھی فی الحال صرف ایک آئیڈیا ہے. یہ قانون ہم اس کو آپ سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں، کنسلٹیشن کے بعد قانون بنائیں گے. لیکن اگر وہ وہاں پر موجود رہتے تو ان سے یہ سوال ضرور جو پھر بعد میں وہاں پر میں نے اٹھایا اور دیگر لوگوں نے بھی اٹھایا کہ جو ہمیں بریف دیا گیا ہے اس بریف کے مطابق تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں حکومت نے تیار کر رکھی ہیں، قانون تیار ہو چکا ہے اور ابھی صرف جو حکومت ہے وہ اٹس ٹیسٹنگ دا واٹرز.
کہ اب اس میں اگر اس حد تک چیزیں سامنے آ جائیں کہ 25 کروڑ روپیہ جرمانہ ہوگا، اس میں ٹریبیونلز بنیں گے، اپیل کا حق جو ہے وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں ہوگا، کسی بھی چینل کو یا کسی بھی نیوز آؤٹ لیٹ کو محض نوٹسز کی بنیاد کے اوپر بند کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت نے تیاری مکمل کر رکھی ہے. بہر طور ابھی تک قانون سامنے نہیں آیا. جیسے ہی قانون اگر حکومت نے سامنے لے کر آئی، جو اس کے اوپر اپوزیشن ہے، جو تمام میڈیا تنظیموں کا اس کے اوپر جو ریزرویشنز ہیں، اور ہم سب مل کر اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اور آپ کی جو کمیٹی ہے اس میں اس وقت اس بات پر کنسنسس ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کو نہیں پاس ہونے دیا جائے گا؟ آج کے دن جو ہماری کمیٹی کی پروسیڈنگز تھیں اس میں تو تمام جو ہمارے سینیٹرز تھے، جو کمیٹی کے ممبران تھے، وہ اس کے اوپر بالکل مطمئن نہیں تھے، اور سب کا یہ خیال تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے، یہ میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے ہے، اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کرنے کے لیے ہے. تو اس کے اوپر ایک کنسنسس تو موجود ہے. اور میں یہاں پر تعریف کرنا چاہوں گا جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں فیصل جاوید صاحب، گو کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن ان کے الفاظ کافی ری ایشورنگ ہے. بڑی امپارشیلٹی سے انہوں نے کمیٹی کی میٹنگ کو چلایا، بھرپور موقع دیا میڈیا کی تنظیموں کو کہ وہ وہاں پر اپنا موقف سامنے رکھ سکیں، اور اپوزیشن کو بھی کہ اپنی ریزرویشن کو سامنے لے کر آ سکیں. بہت شکریہ مسکون اسکوگر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.